पेट्रोल पंप मालिकान का पुलिस को फ्यूल देने से इनकार। फैसलाबाद पुलिस की गाड़ियों का पहिया बंद, गश्त करना मुमकिन न रहा। चोरों डाकुओं को लूट मार की खुली छुट्टी मिल गई। पेट्रोल दस्तयाब न होने से फैसलाबाद पुलिस की गाड़ियों का पहिया बंद हो गया। फैसलाबाद पुलिस जेल रोड पर वाक़ पेट्रोल पंप की 2 करोड़ रुपए की मकरूज, जबकि लारी अड्डा पर मौजूद पंप की 1 करोड़ 26 लाख रुपए की नादहिंदा है। पेट्रोल पंप मालिकान ने रकम की अदायगी तक पुलिस गाड़ियों को फ्यूल देने से इनकार कर दिया। फैसलाबाद पुलिस की 200 से जायद मोटरसाइकिलें फ्यूल न मिलने की वजह से 3 माह से बंद खड़ी हैं। सरगोदा रोड पर फैसलाबाद का जाती पंप भी अरसा दराज से बंद हो चुका है। फ्यूल न होने से पुलिस गाड़ियों पर गश्त करना नामुमकिन हो गया है। पुलिस की गाड़ियां बंद होने से फैसलाबाद में चोरों डाकुओं को लूटमार की खुली छुट्टी मिल गई है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तैयब मकबूल, सिटी 41 फैसलाबाद। सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद उस्मान अकरम गोंदल तब्दील। उस्मान अकरम गोंदल को DIG CTD पंजाब तैनात कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड अली जिया को सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद तैनात कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने CPO की तब्दीली और तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। CPO फैसलाबाद उस्मान अकरम गोंदल तब्दील। उस्मान अकरम गोंदल को DIG CTD पंजाब तैनात कर दिया गया। कैप्टन रिटायर्ड अली जिया सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद तैनात कर दिए गए। महंगाई मजीद बढ़ गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। हफ्तावार महंगाई में 0.11% इजाफा। मजमूई सालाना शरह 37.07% रिकॉर्ड। एक हफ्ते में 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने अदादो शुमार जारी कर दिए। हफ्तावार महंगाई में 0.11% का इजाफा हुआ। मजमूई सालाना शरह 37.07% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 16 अशिया सस्ती हुई, जबकि 16 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। एक हफ्ते में टमाटर 12.45% महंगे हुए। प्याज 11.96, लहसुन की कीमत 2.59% बढ़ गई। आलू 1.81, दाल 1.27, अंडों की कीमत में 0.84% इजाफा हुआ। बीफ, ब्रेड, LPG और जलाने वाली लकड़ी भी महंगी हुई। हालिया हफ्ते चिकन 2.78, दाल मसूर 1.80% सस्ती हुई। दाल मूंग, दाल माश, आटा और घी की कीमतों में भी कमी वाक़या हुई। महंगाई में रोज बरोज इजाफे की वजह से मजदूर और दिहाड़ीदार तबके के लिए 2 वक्त की रोटी का हसूल भी मुश्किल होता जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फजील अहमद, सिटी 41 फैसलाबाद। सस्ती चीनी मिलती है ना आटा। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की किल्लत बरकरार। खरीदारी करने आई खवातीन परेशान। घंटों इंतजार के बाद खाली हाथ मायूस लौटने लगीं। स्टोर्स पर आटे और चीनी की किल्लत मामूल बन गई। खवातीन घंटों इंतजार करने पर मजबूर। कहती हैं सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं मगर आटा मिलता है न चीनी दस्तयाब है। सुबह 8 बजे आए, शाम को 7 बजे घर गए। आटा उटा कुछ नहीं मिला। 40 थैलियां आई थी, वो जो उनसे 4-5 इनके खास कर तो उनको उन्होंने दे दी हैं। हम फिर ऐसे ही गए हैं, अब भी सुबह से आगे बैठे हुए हैं। खतून का मजीद कहना था कि 2 रोज से चक्कर लगा रही हूँ मगर कुछ भी नहीं मिल रहा। रोजाना यूं ही इंतजार करना पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक इधर ही बैठे रहे हैं। मगरिब के बाद हम गए, हमें आटा नहीं मिला। 3 दिन हो गए, हम आटा नहीं मिल रहा हमें। अब सुबह 8 बजे से बैठे हैं। खवातीन की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा और सब्सिडाइज अशिया की बरवक्त फराहमी के निज़ाम में इस्लाहात लाए ताकि खरीदारी में आसानी हो सके। कैमरामैन मोहम्मद जुनैद के साथ फजील अहमद फैसलाबाद। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का एहतजाज। गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज फैसलाबाद में असातिज़ा क्लासेस का बाइकॉट। लीव इनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में तरमीम वापस लेने का मुतालबा कर दिया। पेंशन कवानीन में तरमीम के खिलाफ सरकारी महकमों के मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन ने तमाम कॉलेजेस में एहतजाज और क्लासेस के बाइकआउट का ऐलान किया था। गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज फैसलाबाद में भी असातिज़ा ने क्लासेस का बाइकआउट किया। बात इसको नोटिफिकेशन को फौरी ख़त्म किया जाए और जो पेंडिंग रूल्स हैं, पेंशन रूल्स हैं, उनके हवाले से जो बात हो रही है कि जी इसके ऊपर पेंशन रूल्स में माशी इस्तेसाल किया जा रहा है, वो भी हम चाहते हैं कि उसको ख़त्म किया जाए। 10 तारीख को हमने लाहौर सिविल सेक्रेटरीट के सामने जो है अगीगा के प्लेटफार्म से और पेपला के प्लेटफार्म से एहतजाजी कॉल दी हुई है। तो हमारा तो मुतालबा यही है कि इस गवर्नमेंट ने पेंशन के हवाले से, लीव इनकैशमेंट के हवाले से रूल्स में तब्दीली की गई है, इसको वापस ले लिया जाए।
اساتذہ نے حکومت سے لیو انکیشمنٹ اور پینشن قوانین میں ترامیم واپس لینے کا مطالبہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ سرکاری محکموں کے ملازمین اپنے حق کے لیے احتجاج کر رہے ہیں۔ ترامیم کے بعد اساتذہ کو مالی طور پر بہت نقصان ہوگا۔ پینشن ہے یہ سرکاری ملازمین کے لیے جسٹ ایک اماؤنٹ نہیں ہے، بلکہ ریٹائرمنٹ کے بعد یہ ایک چادر کی حیثیت رکھتی ہے، اور ہم کسی بھی طور پہ حکومت کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ ہمارے ساتھ جو ہے نا اس پہ کٹ لگا کے زیادتی کی جائے۔ کہ پینشن رولز اور لیو انکیشمنٹ میں کٹوتی کی جو تبدیلیاں ہیں یہ کی بھی ایسی حکومت کی طرف سے گئی ہیں جو نگران حکومت ہے اور اس کا یہ اختیار نہیں ہے، تو اسی وجہ سے تمام لوگ احتجاج پر ہیں کہ ان ساری ترامیم کو واپس لیا جائے۔ تمام صوبائی محکموں کی تنظیم اگیگا نے لیو انکیشمنٹ اور پینشن قوانین میں ترمیم کے خلاف 10 اکتوبر کو لاہور میں احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ جہانگیر اشرف، سٹی 41 فیصل آباد۔ ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کے لیے 5 ارب روپے کی منظوری۔ کڈنی، نفسیات اور نشے کے مریضوں کو علاج کی بہترین سہولیات ملیں گی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس۔ پروگرام اب گاؤں چمکیں گے کے تحت یو سی کو اختیارات دینے کی منظوری۔ ڈپٹی کمشنر لاہور، میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کے ایڈمنسٹریٹر ہوں گے۔ اجلاس میں صوبائی وزراء، مشیران، چیف سیکرٹری، آئی جی کی شرکت۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کا 29واں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں پنجاب کے بڑے ہسپتالوں میں علاج معالجے کی سہولیات کی بہتری اور اپ گریڈیشن کے لیے 5 ارب روپے کے فنڈز کی منظوری دی گئی۔ کابینہ نے ریونیو بڑھانے کے لیے پنجاب ہاؤس کراچی کے لون کو تقریبات کے لیے کرائے پر دینے کا فیصلہ کیا۔ کابینہ نے ڈپٹی کمشنر لاہور کو میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور کے ایڈمنسٹریٹر مقرر کرنے کی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے دوران سروس وفات پانے والے سرکاری ملازمین کے اہل خانہ کے لیے مالی امداد کے پیکج کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے کہا کہ مالی امداد کے پیکج کو بہتر بنا کر کابینہ کے اگلے اجلاس میں منظوری کے لیے پیش کیا جائے۔ اجلاس میں اب گاؤں چمکیں گے پروگرام کے تحت یونین کاؤنسلز کو اختیارات دینے کی منظوری دی گئی۔ پنجاب ایگریکلچر، فوڈ اینڈ ڈرگ اتھارٹی کے ڈی جی اور دیگر آسامیوں پر بھرتی کے طریقہ کار کی منظوری دی۔ کپاس کا عالمی دن۔ کپاس پاکستانی معیشت میں مرکزی اہمیت کی حامل ہے۔ پنجاب حکومت کپاس کی پیداوار بڑھانے میں پیش کاشت کا رقبہ 35 لاکھ ایکڑ سے 50 لاکھ ایکڑ تک بڑھا دیا گیا۔ بیس 1 کروڑ تک جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ فیصل آباد سمیت دنیا بھر میں 7 اکتوبر کو کپاس کا عالمی دن منایا گیا۔ پنجاب حکومت کپاس کی پیداوار بڑھانے میں پیش کاشت کا رقبہ 35 لاکھ ایکڑ سے 50 لاکھ ایکڑ تک بڑھایا۔ بڑے پیمانے پر پیداوار سے کپاس کی بیلز 1 کروڑ تک جانے کا امکان ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ سید محسن رضا نقوی کا کہنا تھا کہ کپاس پاکستان کی برآمدات کا اہم ترین حصہ ہے اور لاکھوں کسانوں کا ذریعہ معاش ہے۔ کپاس کا دن منانے کا مقصد اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا اور کاٹن انڈسٹری کے مسائل کا حل تلاش کرنا ہے۔ رواں برس پنجاب حکومت نے بروقت فیصلے اور کسانوں کو مراعات دے کر 3 ارب ڈالر کی اضافی کپاس کاشت کی ہے۔ کپاس کے کاشتکاروں کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی ضرورت ہے۔ زرعی ماہرین کہتے ہیں نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات سے کاٹن انڈسٹری کو فروغ ملے گا۔ کپاس کی صحیح قیمت سے کسان مطمئن ہوا اور بڑے پیمانے پر کاشت ممکن ہوئی۔ بہت اچھی محنت کی، تو اس سال جو اب تک کے کاٹن ارائیول ہوئے فیکٹریوں میں تو وہ پچھلے سال کی نسبت 34% زیادہ ہے، تو جو کہ حوصلہ افزا ہے، اور اس کے لیے کاشتکار جو دن رات محنتیں کر رہے ہیں ان کو اچھا ریٹ بھی دیا گیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ کاٹن جو ہے وہ ایک ایسی فصل ہے کہ جس سے پوری اکانومی ڈرائیو کرتی ہے۔ اگر یہ کاٹن کی فصل نہیں ہوگی تو ملک کی اکانومی نہیں ہوگی۔ تو اس سال جو ہے گورنمنٹ نے بہت زیادہ ایفرٹس کیے ہیں کہ اکانومی کو بہتر کیا جائے اور کاٹن کے تھرو بہتر کیا جائے۔ ملکی معیشت کے استحکام اور کپاس کے فروغ کے لیے تمام اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا تاکہ ہم کپاس کے میدان میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکیں۔ کیمرامین محمد جنید کے ساتھ محمد علی نارو، سٹی 41 فیصل آباد۔ سپریم انجمن تاجران امین بٹ گروپ کے لیے اعزاز۔ چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ کو تاجر کوارڈینیشن کمیٹی مسلم لیگ نون فیصل آباد کا سربراہ بنا دیا گیا۔ امین بٹ کو فیصل آباد کے لیے تاجر کوارڈینیشن کمیٹی کا سربراہ بنایا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ مسلم لیگ نون کے تاجر کنونشن میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں اس خبر کے حوالے سے۔ فیصل آباد میں سپریم انجمن تاجران امین بٹ گروپ کے لیے اعزاز۔ چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ کو تاجر کوارڈینیشن کمیٹی مسلم لیگ نون کا سربراہ بنا دیا گیا۔ امین بٹ کو فیصل آباد کے لیے تاجر کوارڈینیشن کمیٹی کا سربراہ بنا دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ مسلم لیگ نون کے تاجر کنونشن میں شرکت کی دعوت دی گئی۔ صدر پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب مائنورٹی ونگ عمران اٹھوال کی چنیوٹ آمد۔ نائب صدر وسطی پنجاب چودھری ارشد جٹ کے ڈیرے پر گئے۔ صدر پیپلز پارٹی چنیوٹ علی رضا زیدی بھی ہمراہ تھے۔ مائنورٹی ونگ میں شامل ہونے والے کارکنان میں نوٹیفیکیشن تقسیم کیے گئے۔
صدر پیپلز پارٹی مائنورٹی ونگ کی آمد کے موقع پر رانا نعیم دستگیر خان اور مقامی عہدیداران کی کثیر تعداد میں شرکت ہوئی۔ اس موقع پر ماسٹر اشفاق احمد، ملک ذوالفقار، عباس گجر، ڈپٹی جنرل سیکرٹری افتخار حلیم رضا بھی موجود تھے۔ آفس سیکرٹری شیخ یاسین، سینئر نائب صدر شیخ اسلام، صغیر آوان، چنیوٹ صدر فیضان ملک، رانا اعظم، جنرل سیکرٹری چنیوٹ، ڈویژنل صدر ظفر زمان بھی شریک ہوئے۔ مائنورٹی ونگ شعبہ خواتین سے سابقہ مائنورٹی ونگ تارا انجم، ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری شازیہ حسین نے شرکت کی۔ عمران آٹووال کا کہنا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی آئندہ الیکشن میں تاخیر برداشت نہیں کرے گی۔ لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اس کو مرد حر اس لیے نہیں کہتے ہیں۔ مرد حر نے 14 سال بامشقت قید و بند کی صحبتیں برداشت کی، لیکن یہاں کی جو معزز عدالتیں ہیں، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، وہ 14 سال سزا کاٹی، لیکن ان کے اوپر جو ہے کوئی جو ہے فرد جرم جو ہے۔ فیصل آباد کے علاقے حجویریہ ٹاؤن صدیقہ چوک میں انجمن عاشقان رسول کے زیر اہتمام دوسری سالانہ محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجادہ نشین آستانہ عالیہ محدث اعظم قاضی فیض رسول رضوی کی خصوصی شرکت۔ پروین چاکر کمپلیکس فیصل آباد میں محفل میلاد محترمہ فریدہ رمضان نے صدارت کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اور سیکرٹری سمینہ سیف نیازی، انچارج فائزہ ذوالفقار کی خصوصی شرکت۔ خواتین نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کیے۔ پروین چاکر کمپلیکس فیصل آباد میں محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس کی صدارت صدر فریدہ رمضان نے کی۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس اور سیکرٹری سمینہ سیف نیازی، انچارج فائزہ ذوالفقار نے محفل میلاد میں خصوصی شرکت کی۔ سینئر نائب صدر سٹی صدر نجمہ افضل، سابق ایم پی اے فردوس عاشق، ممبر وومن چیمبر صدف شوکت، تہمینہ پاشا، پرنسپل گورنمنٹ گریجویٹ کالج غلام محمد آباد ربینہ بشیر بھی شریک ہوئیں۔ صدر فریدہ رمضان کا کہنا تھا کہ مجھے انچارج سنبھالے 2 ماہ ہو گئے ہیں۔ میں پروین چاکر کمپلیکس میں خواتین کی ممبرشپ بڑھانے اور تمام سہولیات کی فراہمی کے لیے کوشاں ہوں۔ منتھلی ہم لوگ اب انیشلی تو ہم یہی کوشش کریں گے کہ جو یہاں پہ ایگزسٹنگ یہاں کی فیسلٹیز ہیں، جس میں جم ہے، بہت اچھا ڈے کیئر ہے، یہاں پہ ایک سیلون ہے، پارلر ہے، تو ہم اس کو اچھے سے ایکٹیویٹ کریں اور اچھا رن کریں، اور اب اپنی ممبرشپ جو ہے سب سے پہلے ہم وہ بڑھائیں۔ میں لوگوں کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گی خواتین کو کہ وہ بھی آئیں اور اس کی ممبرشپ لیں۔ ہماری بڑی نامنل سی فیس ہے۔ میلاد پروگرام میں شریک خواتین نے نعتیہ کلام پڑھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ محبت اور عقیدت کا اظہار کیا۔ تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئیں۔ کیمرامین عقیل نقاش کے ساتھ خضا لیاقت، سٹی 41 فیصل آباد۔ انتظامیہ کی نااہلی، لاہور روڈ سے مہلکہ سلارہ والا روڈ خستہ حال، جگہ جگہ گڑھے، راہگیروں کے لیے گزرنا مشکل، ٹریفک کی روانی متاثر، کاروباری زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا۔ چنیوٹ مین لاہور روڈ سے ملکہ سلار والا روڈ زبوحالی کا شکار، جگہ جگہ گڑھے پڑنے سے راہگیروں کے لیے چلنا مشکل ہو گیا۔ روڈ کی تباہ حالی کی وجہ سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر، اہل علاقہ پریشان۔ بولے ایم این اے کو متعدد بار درخواست کی، مگر کسی نے سڑک کی تعمیر و مرمت کے لیے کوئی بندوبست نہیں کیا۔ اس کو تقریباً 5 سے 10 سال ہو گئے ہیں۔ یہ جب نون لیگ کی حکومتی جو پہلی تھی اس وقت کا ٹوٹا ہوا ہے۔ ہمارا 15 سال سے ایک ایم این اے ہے ادھر، کیسر احمد شیخ، اس کے پاس جاتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ اس نقشے میں نہیں ہے۔ ہم اس کے پاس کتنی دفعہ گئے، ہم رکشے والے مزدور لوگ ہیں، ادھر روزانہ ہماری گاڑی ٹوٹ جاتی ہے۔ سلار والا روڈ چک 11، سدھو والا چک 465، بیری والا، بنگلہ سلارہ والا کے علاوہ متعدد آبادیوں کو جاتا ہے۔ اہل علاقہ سراپا احتجاج ہیں، حکومت سے سڑک کی اثر نو تعمیر کا مطالبہ کر دیا۔ جو سلار والا روڈ کے ساتھ متصل ہیں، ان کا حکومت سے یہی مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس روڈ کی تعمیر کے بارے میں کوئی غور و فکر کی جائے۔ کیمرامین علی زیب کے ساتھ کمیل حیدر، سٹی 41 چنیوٹ۔ محکمہ تعلیم کی غفلت، سرکاری کالج توجہ کے منتظر، گورنمنٹ کوآپریٹو کالج فیصل آباد کی عمارت خستہ حال، سیوریج سسٹم بھی غیر فعال، گلیوں، سڑکوں اور دیگر ترقیاتی کاموں کے لیے 12 کروڑ 70 لاکھ روپے درکار ہیں۔ گورنمنٹ کوآپریٹو ٹریننگ کالج کی عمارت خستہ حالی کا شکار، جگہ جگہ سے گرنے لگی، ایڈمن بلاک، زبوں حال، کالج کا سیوریج سسٹم بھی غیر فعال ہو گیا۔ بلڈنگ کا کام نے تخمینہ لاگت پرنسپل گورنمنٹ کوآپریٹو کالج کو ارسال کر دیا۔ گلیوں، سڑکوں، دیگر ترقیاتی کاموں کے لیے 12 کروڑ 70 لاکھ کی استدعا کی گئی۔ کوآپریٹو کالج کی حالت زار میں بہتری لانے کے لیے کوئی اقدامات نہ ہو سکے، جس کے سبب گورنمنٹ کوآپریٹو کالج کے عملہ شدید خوف و ہراس کا شدید پریشانی اور خوف کا شکار ہے۔ کیمرہ وکیل کے ساتھ عمران اسلم، سٹی 41 فیصل آباد۔
फैसला आबाद में बच्चों से जबरी मुशक्कत के खिलाफ मुहिम खत्म क्या हुई? महकमा लेबर ने कार्रवाइयां करना भी छोड़ दी। मुहिम के दौरान शहर की बेशतर छोटी बड़ी मार्केटों में कार्रवाइयां की जाती रहीं। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। नन्हे हाथों में कलम और किताब की बजाय मुख्तलिफ औजार का होना मुआशरे की पस्ती की वजह होती है। इस चीज को देखते हुए लेबर डिपार्टमेंट ने चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक मुहिम चलाई और मुख्तलिफ मार्केटों में काम करते बच्चों को देखते हुए दुकान मालकान के खिलाफ कार्रवाइयाँ की। ताहम जैसे ही मुहिम इख्तिताम पजीर हुई, कार्रवाइयाँ रोक दी गई हैं। शहर की बेशतर छोटी बड़ी मार्केटों में आज भी बच्चे जबरी मुशक्कत करते दिखाई देते हैं। जना कॉलोनी में अक्सर दुकानों पर बच्चे काम कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। कानून के तहत 14 साल से कम उम्र बच्चे से मुशक्कत नहीं करवाई जा सकती। जबरी मुशक्कत करवाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाती है, लेकिन कानून पर अमल दरामद करवाने वाले ही सुस्त पड़ जाएंगे तो क्या होगा? मुल्क की तरक्की के लिए हमें अपनी आने वाली नस्ल को तालीम के जेवर से आरास्ता करना होगा और इसी सूरत में मुमकिन होगा जब हम अपने बच्चों को औजार की बजाय किताबें देंगे। कैमरामैन ईमान अली के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद।